السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد خورشید خان۔ آج آپ کے لیے لے کر آیا ہوں علامہ اقبال پر یہ ویڈیو، جس کے لیے آپ کافی دنوں سے منتظر تھے۔ تو آئیے بغیر کسی تمہید کے ہم علامہ اقبال پر شروع کرتے ہیں۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام شیخ محمد اقبال، آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد اور دادا کا نام شیخ رفیق تھا۔ آپ کے والد شیخ نور محمد کے 3 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام شیخ عطا محمد اور چھوٹے کا نام شیخ محمد اقبال، یعنی اقبال کے بڑے بھائی کا نام شیخ محمد عطا تھا۔ اقبال کے بزرگوں کا تعلق کشمیری برہمن خاندان سے تھا، جو اسلام قبول کرنے کے بعد کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ میں آباد ہو گئے تھے۔ یہیں اقبال کی پیدائش ہوئی۔ اقبال کے والد شیخ نور محمد ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھے اور شریعت کے اصولوں پر سختی کے ساتھ کاربند تھے۔ والدہ اگرچہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھیں، تاہم اپنے بچوں کی تربیت مذہب کے مطابق کی۔ والد کے تقوی اور پرہیزگاری اور والدہ کی خدا ترسی سے اقبال کی پرورش شروع سے ہی مذہبی ماحول میں ہوئی۔ ابتدا میں اقبال نے اپنی تعلیم کا آغاز مولوی سید میر حسن عرف شاہ صاحب کی نگرانی میں کیا۔ عربی اور فارسی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اقبال اردو زبان و ادب کی تعلیم بھی حاصل کرتے رہے۔ شاہ صاحب کے مشورے سے ہی علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد نے 1883 میں اقبال کا داخلہ اسکاچ مشن کالج میں کرا دیا۔ کالج میں داخلے کے بعد بھی اقبال شاہ صاحب کی تربیت سے مستفید ہوتے رہے۔ 1888 میں پرائمری اور 1891 میں جونیئر ہائی اسکول اور 1893 میں ہائی اسکول اول پوزیشن میں پاس کیا۔ مولوی میر حسن عرف شاہ صاحب کو اقبال کی صلاحیتوں کا اندازہ پہلے سے ہی تھا۔ جب انہوں نے اقبال کی طبیعت کو شاعری کی طرف پایا تو اقبال کو یہ مشورہ دیا کہ تم اردو، فارسی اور عربی کے اساتذہ کا کلام زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرو۔ 3 مئی 1893 کو خان بہادر عطا محمد کی بیٹی کریم بی بی سے اقبال کی شادی ہوئی۔ ان سے 2 بچے آفتاب اقبال اور معراج بیگم پیدا ہوئے۔ 1895 میں اقبال نے انٹر پاس کیا اور 1897 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA سیکنڈ ڈویژن میں پاس کیا۔ انگریزی اور عربی میں امتیازی نمبر لانے کی بنا پر آپ کو 2 طلائی تمغے ملے۔ اس زمانے میں پروفیسر تھامس آرنلڈ علی گڑھ کالج سے قطع تعلق کر کے گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کے پروفیسر تھے۔ اقبال کو ان کی شاگردی کا موقع ملا۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی اقبال نے شاعری شروع کر دی تھی۔ 1894 میں جب اقبال شاعری کی طرف سنجیدگی سے متوجہ ہوئے تو انہوں نے اردو کلام میں مشہور شاعر داغ دہلوی کو اپنا استاد بنایا۔ ایک مرتبہ جب اقبال نے اپنے کلام کو اصلاح کے لیے داغ دہلوی کے پاس بھیجا تو داغ نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اب اس میں اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 1899 میں اقبال نے پنجاب یونیورسٹی سے فلسفے میں MA کی ڈگری حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد کچھ عرصے تک اورینٹل کالج لاہور میں عربی کے ریڈر مقرر ہوئے۔ اس کے بعد 1901 سے 1904 تک گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے کام کیا۔ 1905 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے 3 سال کی چھٹی لے کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ چلے گئے اور ٹرینیٹی کالج کیمبرج میں داخلہ لیا۔ 1908 میں یورپ سے واپس آئے۔ یورپ سے واپسی کے بعد ان کی شاعری کا لب و لہجہ بالکل تبدیل ہو چکا تھا۔ اب انہوں نے اردو شاعری کو ایک خاص فلسفہ دیا اور فلسفیانہ گہرائیوں سے روشناس کرایا۔
علامہ اقبال جب BA کے طالب علم تھے، انہوں نے انجمن کشمیر مسلمانان کے مشاعرے میں ایک نظم فلاح قوم کے عنوان سے پڑھی۔ 1900 میں عبدالکریم جلیلی کی کتاب نظریہ توحید مطلق پر انگریزی میں ایک مضمون لکھا۔ 1901 میں اقبال انجمن کشمیر مسلمانان کے سیکریٹری بنائے گئے۔ اسی سال 23 فروری کو انجمن حمایت اسلام کے 70ویں جلسے میں صدر جلسہ میاں نظام الدین نے انہیں ملک الشعراء کا خطاب دیا۔ اکتوبر 1904 میں اقبال کی پہلی اردو تصنیف علم الاقتصاد شائع ہوئی، جس کا موضوع معاشیات ہے۔ 1907 میں میونخ یونیورسٹی جرمنی میں PhD کے لیے انگریزی میں مقالہ لکھا اور 1908 میں فلسفہ عجم کے موضوع پر PhD کی ڈگری حاصل کی۔ 1910 میں انجمن حمایت اسلام کے جنرل کونسل کے ممبر منتخب ہوئے اور اسی سال یعنی 1910 میں ہی آپ نے سروری بیگم سے دوسری شادی کی۔ ان سے جاوید اقبال اور منیرہ بانو پیدا ہوئے۔ 1911 میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے تیسرے اجلاس کی صدارت کی۔ 1913 میں مختاری بیگم سے تیسرا نکاح کیا۔ 1918 میں اورینٹل فیکلٹی کے ڈین منتخب ہوئے۔ 1920 میں اقبال کی فارسی مثنوی اسرار خودی کا انگریزی میں ترجمہ پروفیسر RA نکلسن نے کیا۔ جون 1927 میں اقبال پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے ممبر مقرر ہوئے اور 1930 تک اس کونسل سے وابستہ رہے۔ جنوری 1923 میں حکومت برطانیہ نے ان کو سر کا خطاب دیا۔ 5 جنوری تا 8 جنوری 1929 خطبات مدارس دیے۔ اسی سال 19 جنوری کو میر عثمان علی خان سے ملاقات کی۔ مئی 1930 میں خطبات مدارس انگریزی میں شائع ہوئی۔ 1931 میں فلسطین میں اسلامی کانفرنس میں شرکت کی، وہاں عہدیداروں کا انتخاب ہوا۔ 4 نائب صدروں میں سے ایک علامہ اقبال بھی منتخب ہوئے تھے۔ اسی دوران وہ بیت المقدس بھی گئے۔ 1931 میں گول میز کانفرنس لندن میں شرکت کی اور 1932 میں اقبال لندن میں تیسری گول میز کانفرنس میں شریک ہوئے۔ 1934 میں اقبال انجمن حمایت اسلام کے صدر مقرر ہوئے۔ 1936 میں قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کی۔ 1936 میں ہی انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں ایک نظم نغمہ سرمدی کے عنوان سے پڑھی تھی۔ آپ کو بہت سی اعزازی ڈگریاں ملی، جس میں 1929 میں علامہ اقبال کو D.Litt کی اعزازی ڈگری ملی۔ 1933 میں پنجاب یونیورسٹی نے D.Litt کی اعزازی ڈگری دی۔ 1936 میں ڈھاکہ یونیورسٹی نے اعزازی ڈگری دی۔ 1937 میں الہ آباد یونیورسٹی نے D.Litt کی ڈگری دی اور 1938 میں عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد نے علامہ اقبال کو اعزازی ڈگری دی۔ اسی سال 21 اپریل 1938 میں اقبال کا لاہور میں انتقال ہوا۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز غزل سے کیا، لیکن ان کی نظموں کی تعداد غزلوں کے مقابلے میں زیادہ ہے اور ان کو شہرت بھی سب سے زیادہ نظم گو شاعر کی حیثیت سے ملی۔ اقبال نے نیچرل نظمیں لکھی اور مناظر قدرت کے مختلف مرقعوں کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ انسانیت کو فطرت کا پیام بھی دیا۔ ان میں ابر کوثر، گل رنگین، آفتاب صبح، جگنو، ماہ نو، شمع، انسان اور بزم قدرت، ایک آرزو، موج دریا وغیرہ ان کی نظمیں قابل ذکر ہیں۔ اقبال نے اردو میں 4 مجموعے شائع کیے۔ سب سے پہلا مجموعہ ہے بانگ درا، جو 1941 میں شائع ہوا۔ اس میں حسن فطرت سے دلچسپی اور حب الوطنی کے جذبات نمایاں نظر آتے ہیں۔ ہمالہ اقبال کی پہلی مطبوعہ نظم ہے جو مخزن لاہور کے پہلے شمارے میں کوہستان ہمالہ کے عنوان سے شائع ہوئی۔ بعد میں اس نظم کو اقبال نے بانگ درا مجموعہ میں ہمالہ کے نام سے شامل کیا۔ اس نظم میں حسن فطرت، حب الوطنی کے ساتھ ساتھ ماضی کے بازیافت کا جذبہ
بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ اس مجموعے میں غزلیات بھی ہیں۔ بانگ درا 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں جو نظمیں شامل ہیں ان میں خاص نظمیں یہ ہیں: ہمالہ، گل رنگین، نیا شوالا، عہد طفلی اور تصویر درد۔ دوسرے حصے میں جو شامل ہیں ان کی خاص نظمیں یہ ہیں: حقیقت حسن، طلبہ علی گڑھ کے نام، بزم انجم، جواب شکوہ وغیرہ ہیں۔ دوسرا اردو شعری مجموعہ بال جبریل ہے جو 1935 میں منظر عام پر آیا۔ اس مجموعے میں ان کی شاعری میں مفکرانہ پہلو نمایاں ہیں۔ بال جبریل میں خوبصورت تمثیلی اور علامتی نظمیں ملتی ہیں۔ علامتی نظموں میں لالہ صحرا اور شاہین اہم ہیں۔ لالہ صحرا نظم میں کائنات کی وسعتوں میں انسان کی تنہائی اور کار فرمائی کی علامت ہے۔ مسجد قرطبہ، ہسپانیہ، فرمان خدا، لالہ صحرا، ساقی نامہ، جاوید کے نام، جبریل و ابلیس، لینن خدا کے حضور میں اور شاہین اس مجموعے میں شامل ہیں۔ غزلیں اور رباعیاں بھی اس مجموعے میں علامہ اقبال نے شامل کی ہیں۔ تیسرا اردو شعری مجموعہ ہے ضرب کلیم جو 1936 میں منظر عام پر آیا۔ اس مجموعے کی شاعری میں ڈرامائی انداز اور خطابات حاوی ہیں۔ شعاع امید علامہ اقبال کی سب سے مشہور اور فکر و فن کے اعتبار سے ایک اہم نظم ہے۔ یہ نظم 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں کرنوں سے سورج کا خطاب ہے، دوسرے میں کرنوں پر خطاب کا اثر دکھایا ہے اور تیسرے حصے میں شعاع آفتاب کہتی ہے کہ وہ اس وقت تک چمکتی رہے گی جب تک پورا مشرق اور سارا عالم روشن نہ ہو جائے گا۔ یہ نظم اقبال کی شاعری کے امید افزا پیام کی علامت ہے۔ اس مجموعے کی دوسری مشہور نظمیں نقطہ توحید، مرد مسلمان، مقصود، ایک سوال، قلندر کی پہچان، سلطانی اور آزادی مشہور ہیں۔ علامہ اقبال کا چوتھا اور آخری اردو شعری مجموعہ ارمغان حجاز ہے جو 1938 میں شائع ہوا۔ اس میں بھی ڈرامائی انداز اور خطابات حاوی ہیں اور ارمغان حجاز مجموعے کی سب سے اہم نظم ابلیس کی مجلس شورا ہے۔ اس میں 5 مشیر دنیا کی صورت حال سے ابلیس کو آگاہ کرتے ہیں۔ ابلیس اپنے خطاب میں واضح کرتا ہے کہ ابلیس نظام کو اشتراکیت سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر اسے خطرہ ہے تو سب سے زیادہ اسے امت مسلمہ سے ہے۔ علامہ اقبال نے نظم ہمالہ سے پہلے فلاح قوم کے عنوان سے نظم انجمن کشمیر مسلمان کے مشاعرے میں 1896 میں پڑھی تھی۔ نالہ یتیم نظم انجمن حمایت اسلام کے 15ویں سالانہ جلسے میں 1900 میں پڑھی۔ 1901 میں نظم درد دل یا یتیم کا خطاب ہلال عیس سے کے عنوان سے انجمن حمایت اسلام کے 16ویں سالانہ جلسے میں پڑھی۔ ایک آرزو، یہ نظم اقبال کے شاعرانہ مصوری کی عمدہ مثال ہے۔ اس نظم میں دکھایا ہے کہ شاعر دنیا کے ہنگاموں سے دور ایک پرسکون زندگی گزارنے کی خواہش رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی پہاڑی کے دامن میں اپنا چھوٹا سا جھونپڑا ہو جہاں وہ سب سے الگ تھلگ اپنے تصورات کی دنیا میں مست زندگی گزارے۔ نالہ فراق نظم اقبال نے اپنے استاد محترم آرنلڈ کی فرمائش پر لکھی۔ شمع و شاعر، یہ نظم اقبال نے لکھی تو عبد القادر نے اس نظم کو بانگ درا کا دل کہا۔ اقبال نے وطنی اور قومی شاعری میں حب الوطنی کے جذبات ابھارنے کی کوشش کی ہے، جس میں ہندوستانی بچوں کا قومی گیت، نیا شوالا، وطنیت، ہلال عید، خطاب با جوانان اسلام، صدائے درد، تصویر درد، آفتاب اور ترانہ ہندی اس کی عمدہ مثالیں ہیں۔ بچوں کے لیے بھی علامہ اقبال نے بہت عمدہ نظمیں لکھی ہیں۔ اقبال نے بچوں کے لیے نظمیں ایسی لکھی ہیں جو آج تک کوئی نہیں لکھ سکا، جس میں ایک مکڑی اور مکھی، ایک پہاڑی اور گلہری، بچے کی دعا، ایک گائے اور بکری، ماں کا خواب، پرندے کی فریاد، ہندوستانی بچوں کا قومی گیت اور ہمدردی قابل ذکر ہیں۔ تاریخی نظمیں، علامہ اقبال نے
غلام قادر روہیلا، حضور رسالت معاب، فاطمہ بنت عبداللہ، صدیق اکبر، بلاد اسلامیہ، ہلال اور صقلیہ قابل ذکر ہیں۔ اقبال نے ان نظموں میں تاریخی واقعات نظم کیے ہیں۔ 1907 میں نظم طلباء علی گڑھ کے نام اقبال نے اپنے یورپ میں قیام کے دوران میں لکھی تھی۔ اقبال نے پہلی مرتبہ قوم کے نوجوانوں کو مخاطب کیا اور اسی نظم سے ان کے فلسفے کی بنیاد پڑی۔ نظم صقلیہ، اقبال نے یہ نظم یورپ سے واپسی کے بعد لکھی۔ جزیرہ سسلی کو عربی میں صقلیہ کہتے ہیں۔ عربوں نے اس جزیرے کو تہذیب و تمدن اور علم و فضل اور صنعت و حرفت سے مالا مال کیا۔ علامہ اقبال نے صقلیہ کو تہذیب حجازی کا مرکز کہا ہے۔ اس دور میں اقبال کی نظموں کا موضوع فلسفہ بے خودی اور عشق ہو گیا۔ انہوں نے اپنی شاعری سے مسلمانوں کو جگانے اور ان کے دل میں ولولہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے قوم کو امید و یقین کا پیغام بھی دیا۔ مغربی عورتوں کی تہذیب کے خطرات سے آگاہ کیا۔ 1911 میں اقبال نے پہلی طویل نظم شکوہ عنوان سے لکھی۔ اس نظم میں انہوں نے مسلمانوں کی خستہ حالی کو نظم کیا ہے۔ مسلمانوں کی زبوں حالی کو نہایت فنکارانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ یہ اس دور کے مسلمانوں کے دل کی آواز تھی۔ یہ نظم بہت مقبول ہوئی۔ شکوہ کے بعد انہوں نے جواب شکوہ لکھی۔ اس نظم میں انہوں نے اللہ تعالی کی جانب سے مسلمانوں کو مخاطب کیا۔ یہ نظم بیانیہ انداز کی ہے، اس میں دعوت عمل بھی ہے۔ نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں، یہ اقبال کی ایک طویل نظم ہے۔ اس میں انہوں نے فلسفہ حیات، جبر و قدر، عظمت انسان اور سوز و گداز کی اہمیت کو موضوع بنایا ہے۔ یہ تھا دوستو آج کا موضوع علامہ اقبال پر۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔